ہمارے میزبان مکرم جناب رمضان بھائی، ان کی فیملی، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کے سلسلے میں پچھلے کئی سالوں سے اپنے گھر میں یہ محفل سجاتے، اور ہماری خوش قسمتی کہ ہم وہاں پہ عالم اسلام کی عظیم ہستی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم، فضل، کمال، فقہ، حدیث سے نوازا ہے، میری مراد ہے ہمارے مہمان مکرم جو پاکستان سے تشریف لاتے ہیں، جناب مفتی محمد اکمل صاحب دامت القدسیہ، یہ تشریف لاتے، اور آج کی نورانی محفل جو ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ میزبان مکرم نے یہ محسوس کیا کہ گھر میں جو بہت سارے لوگوں کی چاہت ہوتی ہے کہ مفتی صاحب کا بیان سنا جائے، لہٰذا آج ذرا وسعت کے ساتھ تھوڑی کھلی جگہ پہ یہ تمام کیا گیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے میزبان کی یہ جو کھلا دل ہے، اس کی برکت سے ان کی قبر کو بھی اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے، رزق میں بھی وسعت عطا فرمائے، خیر و برکت بھی عطا فرمائے۔ تو میں اس محفل پاک کے آغاز کے لیے تلاوت کلام پاک کی اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک کلام سے اس محفل کا آغاز کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب صاحبزادہ اویس خان صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله مولانا العظيم. ماشاء اللہ جناب صاحبزادہ حافظ اویس خان صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے اس محفل پاک کا آغاز فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کلام جہاں بھی پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس ہمارے نوجوان اس صاحبزادہ کو مزید علم عطا فرمائے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت عطا فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد عمیر اکرم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھو. آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھو.
اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھوں مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں ڈاڈا غریب آقا کول میرے زر نہیں اڈ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں تو ساتے ہیں ڈیرا میں تو بڑی دوری لا لیا تو ساتے ہیں ڈیرا میں تو بڑی دوری لا لیا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں ماشاء اللہ مدینہ کی زیارت مدینہ طیبہ کی زیارت مبارک ہے وہ جگہ جہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اللہ کے پیارے نبی اللہ کے محبوب جس شہر میں تشریف لائے یہ محبت ہے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ تشریف فرما رہے آ رہے تھے تشریف لا رہے تھے تو جبل احد کو دیکھا هذا جبل احد یحبنا ونحبہ یہ ہے تو پہاڑ یہ احد پہاڑ ہے لیکن یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں کیا بات ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ یا خدمت پیش کرنے کے لیے صاحبزادہ جمیل خان صاحب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے کے راستے میں ہے جا بجا تھانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں رضا نفس دشمن ہے دم میں کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں
نذرانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ صاحبزادہ جمیل خان صاحب، حافظ صاحبزادہ جمیل خان صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں آپ کا دورہ وسلم کی محبت جو ہے اس کی شمع افروزہ رکھے، اور ان بچوں کے والدین کا بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، اور آپ زیارت کر رہے ہیں علماء اسلام کی اسٹیج پر، حضرت قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ علامہ راشد مالک صاحب اور حضرت علامہ جاوید القادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ کیونکہ وقت بھی جو ہے وہ قلیل ہے، لہذا میں اس استقبالی کلمات کے لیے حضرت علامہ جاوید القادری صاحب اور جناب راشد مالک صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ چند الفاظ میں اس موقع کی مناسبت سے تعارفی اور استقبالی کلمات کہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم مفتی صاحب کو جو ہے وہ گزارش کریں گے کہ وہ آپ ہم سب کو جس مقصد کے لیے جن کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے اور ہم آئے ہیں، تو ہم ان کو زیادہ سے زیادہ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ حضرت علامہ راشد مالک صاحب کی گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور چند کلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ السلام۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں آج کی اس نورانی محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ رب العزت آج کی ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما کر قبر میں باعث نور اور آخرت میں باعث نجات کا سبب فرمائے۔ بیان تو جیسا کہ قبلہ پروفیسر صاحب نے اعلان فرمایا ہے، قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کا ہوگا، لیکن ہمارے بھائی جناب رمضان صاحب ہر سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار میلاد شریف کی اس محفل کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ اس سال بھی انہوں نے جیسا کہ شروع میں پروفیسر صاحب نے کہا کہ ذرا جگہ ہال تبدیل کیا ہے، تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت اس محفل کو دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے اور ہر سال یہ بڑھتی جائے۔ تعلق اور نسبت پر ایک بات عرض کروں گا، پھر اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ سلیمان ربیع بن سلیمان اپنے وقت کے بڑے مشہور اللہ کے ولی، بڑے امام گزرے ہیں۔ تو حج کے لیے جب تیاری کی قافلہ، تو آج کل کے دنوں کا اس طرح نہیں تھا کہ کچھ دن کچھ ہفتے پہلے تیاری کی، جہاز کا ٹکٹ لیا چلے گئے، 6 مہینے پہلے تیاری ہوا کرتی تھی۔ قافلے کے ساتھ آپ آئے، کوفے کے مقام پر قافلہ رکا، لوگ آرام کرنے لگے، آپ چہل قدمی کرتے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ ایک عورت مردار کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ آپ کے دل میں خیال آیا نہ جانے یہ عورت کیا کرے گی اس مردار کے گوشت کو۔ آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیا، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ وہ عورت، وہ بی بی گھر میں داخل ہوئی، اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی،
تو اس بی بی نے کہا کہ میرے بچوں رو نہیں، میں نے تمہارے لیے اب انتظام کر لیا کچھ بناتی۔ جب آپ نے یہ سنا، آپ نے دروازے پہ دستک دی، نوک کیا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ آپ نے جواب میں کہا نا سائل، میں ایک سائل ہوں۔ تو اس نے کہا عورت نے کہ ہم خود حالات کے ہاتھوں مجبور ہیں، کسی اور گھر کے جا کر دروازے پر دستک دو جو تمہاری ہیلپ کرے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں مانگنے والا نہیں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جب بی بی دروازے کے قریب آئی تو آپ نے وہ ساری بات پوچھی، اس طرح میں نے دیکھا ہے تو مردار کا گوشت لائی ہے اور اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے، تو کیا مجبوری ہے تجھے؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہمارے حالات اچھے تھے، لیکن کچھ عرصہ پہلے میرا خاوند جو ہے وہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ جو کچھ گھر میں تھا ہم استعمال کرتے رہے، لیکن اب کئی دن گزر چکے ہیں، ہمارے گھر میں کھانا نہیں بنا، اب یہ بچے بے ہوش ہو کر گر رہے ہیں، اب مجھے دیکھا نہیں جاتا، ہم مجبور ہیں۔ اور میں سید زادی ہوں، میرا تعلق حضور کی آل سے ہے، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ جب آپ نے یہ سنا آپ کی آنکھوں میں آنسو کہ دنیاوی حالات ایسے آگے ہیں، تو آپ کے پاس جو کچھ زیادہ سفر، جو کچھ آپ نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا حج کے ارادے سے، وہ اس سید زادی کی خدمت میں پیش کریں۔ کہا کہ یہ تحفے کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ تو دے دیا، اور دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ اب میں اپنے دوستوں پر بوجھ نہیں بنوں گا، آگے سفر حج کا نہیں کروں گا، کوفے کے مقام پر رکوں گا، جب یہ قافلے والے واپس آ جائیں گے تو ان کے ساتھ واپس چلا جاؤں گا۔ اب گئے، جب قافلہ چلنے لگا تو آپ بیٹھے ہوئے، لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ چلیں، تیاری کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ لوگ جائیں، میں نہیں جا سکتا۔ کسی نے کہا کہ آپ اتنا سفر طے کر کے آئے ہیں حج کے بارے میں، آپ نے فرمایا میں سب جانتا ہوں، بس میری کچھ مجبوری ہے جو میں بتا نہیں سکتا، آپ لوگ جائیں، میں یہی انتظار کر لوں۔ لوگ چلے گئے، جب رات ہوتی عشاء کی نماز ادا کرتے، رات کو اٹھ کر تہجد ادا کرتے، پھر دل میں خیال آتا کہ قافلے والے اب کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، اب زمزم پی رہے ہوں گے، اب صفا اور مروہ کی سعی کر رہے ہوں گے، اسی محبت میں آنکھوں سے آنسو نکلتے، رات گزر جاتی، حتیٰ کہ وہ دن آ گیا جب قافلے واپس آنا شروع ہوئے۔ تو آپ ان کو ویلکم کرنے کے لیے، خوش آمدید کرنے کے لیے آگے گئے اور کہا سب کو حج مبارک ہو۔ جس کو آپ کہتے تھے حج مبارک ہو، وہ آگے آپ سے کہتا تھا آپ کو بھی حج مبارک ہو۔ عجیب کیفیت۔ ایک دوست آگے بڑھا، اس نے کہا ربی یہ تو نے مجھے ایک تھیلی جو دی تھی، یہ امانت کے طور پر جب تو باب جبریل سے داخل ہو رہا تھا حضور علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے، تو نے مجھے یہ تھیلی دی تھی، اپنی یہ تھیلی واپس کر لی۔ عجیب کیفیت ہے۔ اسی کیفیت میں رات ہوئی، آپ اس تھیلی کا منہ کھولتے ہیں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو ہم سے تجارت کرتے ہیں، جو ہم سے بزنس کرتے ہیں، کبھی بھی خسارے میں نہیں رہتے، ہمیشہ نفع ہی ہوتا ہے۔ اسی کیفیت میں آنکھ لگ گئی، مقدر کا ستارہ چمک اٹھا، حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ربی اور کتنے گواہ پیش کروں کہ تو نے حج کیا؟ تو کہنے لگے آقا آپ تو جانتے ہیں کہ میں یہاں سے آگے میں نے سفر نہیں کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جانتا ہوں، لیکن تو نے میری بیٹیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے نا، وہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوا ہوں، اور میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ اس پر ربی کو تو اجر عطا فرما، اور تو جانتا ہے کہ تجھے اللہ نے کیا اجر دیا ہے۔ کہا آقا اگر آپ کرم فرمائیں فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی وقت اللہ نے ایک تیری شکل میں فرشتہ پیدا کیا ہے، اور اس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تیری طرف سے وہ حج ادا کرے، اور وہ تیرے دوست اس سے ملتے رہے ہیں، اور قیامت تک وہ ہر سال حج ادا کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں جاتا رہے گا۔ تعلق تو آج ہمارے بھائی جناب رمضان صاحب نے حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا، آپ لوگوں کو دعوت دی، تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کی ان اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما کر کل بروز قیامت ہمارے لیے یہ نجات کا سبب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ملک صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ میں حضرت علامہ جاوید القادری صاحب کو بلانے سے پہلے گزارش کروں گا کہ کچھ دوستوں کی گاڑی جو ہے وہ اس میں بڑی رکاوٹ آ گئی ہے، تو یہ NCO5 ہے اور WP-Z ہے یا 2 ہے، تو شاید راجی صاحب آپ کی گاڑی بھی کسی کی میری Y229CL جی MC والی ہے، تو یہ جس کے بھی ہیں وہ ذرا دیکھ لیں، چلے نہ میری
میرے خیال میں آپ کی بھی ایک ہے اور دوسری ہے، دو بلاک کریں. ماشاءاللہ آج کی اس نورانی محفل میں آپ ہم حاضر ہیں سب لوگ دوست احباب اس بہت ہی خوبصورت محفل جس میں اب ماشاءاللہ آپ کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں خوبصورت چہرے محبت سے بھرے ہوئے اور چاہت لیے ہوئے. سید منظور شاہ صاحب ٹولہ تشریف فرما ہیں، عبدالکریم بھائی ہیں اور باقی ہمارے یہ دوست کا نام میں مجھے نہیں آتا. ماشاءاللہ بات یہ ہے کہ محفل پاک میں حاضری جو ہے اصل مقصد ہوتا ہے حاضری. تو جب آدمی ارادہ کر کے گھر سے نکل پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم پہ ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. ہماری انشاءاللہ جتنی دیر پہ ہم یہاں ٹھہریں گے حاضر ہوں گے تو اس کا ہمیں اجر ملے گا. لیکن اگر ہم علماء کرام کی باتیں غور سے سنیں گے، مفتیان کرام کی باتیں سنیں گے، حضرت اللہ مفتی صاحب کی بات جو ہے اس کو دل لگا کر سنیں گے اور پھر پلے باندھ کے لے جائیں گے تو وہ نور نہ لگے گا انشاءاللہ. تو تھوڑی دیر کے لیے حضرت علامہ جاوید قادری صاحب بھی اپنا اسی حوالے سے بیان کرتے ہیں اور تعارفی کلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اذقنا الانسان منا رحمتا فرح بها. Dear brothers, sisters, our respected guest, Qibla Mufti Sahab, and youngsters. Today, bihamdillahi ta'ala, with the tawfiq and permission of Allah subhanahu wa ta'ala, are here to celebrate Miladun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. I welcome our guest, our brothers and sisters. Just for a few minutes, I want to give you a message, and that is as to why we celebrate Miladun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. What's the wisdom behind it? The part of ayat Qurani that I have read, Allah subhanahu wa ta'ala says, wa inna iza azakna al-insana minna rahmatan. When we give any in'am, any nemat, or any blessing to a human being, fariha biha, the man shows his excitement, his delight, and his happiness. So this is Allah subhanahu wa ta'ala is going to say. Allah, who is the creator of man, who is the creator of the universe, he says that we have put this thing in the chemistry and in the psychology